ایک عام رات جو عام نہ رہی۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ شہر کے مضافات میں واقع چھوٹے سے قصبے کی گلیاں سنسان تھیں۔ سڑک کے کنارے ایک بوسیدہ بس اسٹاپ پر ایک شخص کھڑا تھا۔ نام تھا فہد، ایک لائبریری کا ملازم۔ اس کی بس روزانہ وقت پر آتی تھی، مگر آج بارش کے باوجود گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھڑی نے رات کے 10 بجائے، مگر بس کا کوئی نشان نہ تھا۔ فہد کے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور اس کے آس پاس خاموشی ایسے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اجنبی کی پیشکش۔ اچانک دور سے ایک گاڑی کے ہیڈ لائٹس نمودار ہوئے۔ گاڑی رکی اور ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑکی سے جھک کر بولا، بس نہیں آئے گی، چلو میں تمہیں شہر چھوڑ دیتا ہوں۔ فہد نے ہچکچاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اندر خوشبو کسی پرانی کتاب جیسی تھی، بوسیدہ مگر جانی پہچانی۔ ڈرائیور کی آنکھیں عجیب چمک رہی تھیں۔ گاڑی شہر کی طرف جانے کی بجائے ایک سنسان سڑک پر مڑ گئی۔ باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ فہد نے پوچھا، یہ راستہ شہر کا نہیں ہے، آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، وہاں جہاں تمہاری کہانی ختم اور میری شروع ہوگی۔ گاڑی ایک پرانی حویلی کے سامنے رکی۔ حویلی کے دروازے خود بخود چڑچڑا کر کھل گئے، جیسے کسی نے استقبال کیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی فہد نے دیکھا کہ دیواروں پر پرانے چہروں کی تصویریں لگی ہیں اور ان سب کی آنکھیں جیسے اس کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک تصویر میں وہ خود بھی تھا، وہی کپڑے، وہی حالت، مگر تصویر پر تاریخ لکھی تھی، کل کی تاریخ۔ ڈرائیور نے اسے اندر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں ایک کرسی اور میز پر ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا، ہر نیا مہمان ایک کہانی چھوڑ کر جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاتا ہے۔ صفحہ پلٹتے ہی فہد نے اپنے نام سے لکھی ایک کہانی دیکھی۔ کہانی میں اس لمحے تک کے تمام واقعات درج تھے، یہاں تک کہ ڈائری کے یہ الفاظ اور وہ یہ سطریں پڑھ رہا ہے۔ فہد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر ہر راستہ اسی کمرے میں واپس لے آتا۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو حویلی کے صحن میں وہی لوگ کھڑے تھے جن کی تصویریں دیواروں پر تھیں، سب کے چہرے بے جان، آنکھیں خالی۔ ڈرائیور واپس آیا اور بولا، یہ کہانیاں زندہ رہتی ہیں مگر کہانی کا کردار کبھی آزاد نہیں ہوتا، تم بھی اب ان میں شامل ہو جاؤ گی۔ فہد نے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھین کر آگ میں پھینکی۔ لمحہ بھر کے لیے روشنی کا ایک تیز شعلہ بھڑکا اور سب کچھ سفید ہو گیا۔ فہد نے آنکھ کھولی تو خود کو بس اسٹاپ پر پایا۔ بارش رک چکی تھی، بس آنے ہی والی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں وہی پرانی ڈائری موجود تھی۔ پہلا صفحہ کھولا اور اوپر لکھا تھا، باب دوم، فہد کی واپسی۔